بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو بات ہے اس کا ٹائٹل ہے لمیٹیشنز آف مین، انسان کی محدودیت۔ یہ ایک بہت پرانا سوال ہے، ہزاروں سال سے انسان اس پر سوچتا رہا ہے کہ انسان کیا ہے، ہو ایم آئی۔ جیسے ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ، تو اس طرح کی باتیں بہت کہی جاتی رہی ہیں اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جو اس کا ٹائٹل ہے مین دی ان نون۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں ڈاکٹر الیکسس کیرل۔ یہ کتاب چھپی تھی 1935 میں پہلی بار، بہت سے ایڈیشن اس کے چھپے، لیکن اس کتاب میں بھی مین کو نون بنا نہیں سکے تھے وہ۔ انہوں نے صرف یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اگر کوئی بڑا اسکالر 25 سال تک 25 ایئرس تک اسٹڈی کرے انسان کی، اس کے تمام ریلیٹڈ سبجیکٹ کی، مثلا ہسٹری، سائیکالوجی، بایولوجی، فزیالوجی وغیرہ جو بھی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں، تو 25 سال میں وہ اس کا جواب دے پائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک کہنے کی بات تھی، اس لیے کہ 25 سال سے بھی زیادہ سالوں تک لوگوں نے اس کی اسٹڈی کی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور زیادہ یونیورسل لیول پر بھی۔ جیسے مثال کے طور پر برٹراڈ رسل نے اپنی اسٹڈی اس وقت شروع کر دی تھی جب وہ ٹین ایج میں تھا، یعنی برٹش فلاسفر، اور 80 سال تک، یعنی کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری میں سب سے زیادہ اسٹڈی کی تھی برٹراڈ رسل نے، تو 80 ایئرس تک وہ پڑھتا ہی رہا۔ اب اور جو فلاسفی بنائی اس نے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی فلاسفی نہیں تھی وہ، تو برٹراڈ رسل کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز اے فلاسفر آف نو فلاسفی۔ اور بڑھا کر دیکھے تو 25 سال نہیں، 25,000 سال سے لوگ اس پر سوچ رہے ہیں، جتنے فلاسفرس ہوئے، جتنے ریفارمرس ہوئے، جتنے بھی بڑے مائنڈ ہوئے، اسکالرس، اور تو اسی پہ تو سوچتے رہے، اسی پہ تو لکھتے رہے۔ وہ کسی ایسے ریزلٹ پر نہیں پہنچے اس پر کنسنسس ہو۔ تو بات کیا ہے؟ یہ ہے انسان کی محدودیت ہے، اس کا انسان کی لمیٹیشنز ہیں۔ اس لمیٹیشنز کی بنا پر وہ پہنچ ہی نہیں سکتا فائنل آنسر تک۔ جیسے آئنسٹین نے کہا تھا کہ ہماری ساری نالج جو ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتی ہے، بیان اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہوتی۔ تو بیان اسپیس اینڈ ٹائم ہمیں جانے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ جیسے اس نے مثال دی تھی کہ 2 ٹرینیں ایک ساتھ دوڑ رہی ہیں ایک ہی اسپیڈ سے، اور آپ ایک ٹرین بیٹھے ہوئے ہیں، پیرلل لائن پر دوسری ٹرین دوڑ رہی سیم اسپیڈ سے بالکل، تو آپ کو لگے گا کہ ٹرین ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر الٹا دوڑے، ایک ادھر جائے ایک ادھر جائے، تو آپ کو ڈبل اسپیڈ دکھائی دے گی، یعنی اگر 100 مائل جا رہی ہے تو آپ 200 مائل دکھائی پڑے گا آپ کو۔ تو ہم ایک کیبن میں بیٹھے ہوئے ہیں،
باہر سے دیکھ نہیں سکتے, اور کیبن میں دیکھ کر جو دیکھتے ہیں وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتا ہے, بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اس نے جو بنائی تھیوری وہ تھی, اس کا نام تھا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. مطلب ایوری آبزرویشن از ریلیٹیو. تو یہ ہے لمیٹیشنس. تو لمیٹیشن کی وجہ سے انسان نہیں جان پایا. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے پروفٹ کی, پیغمبر کی. ہمارے جو کھوج ہے اپنے مائنڈ سے, اس کی لمیٹیشن جو ہے اسی کے کمپنسیٹ کرتا ہے وحی, ریویلیشن, پروفٹ. تو یہاں پر میں بیسیکلی 3 لمیٹیشنز کو میں ذکر کروں گا. انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ 3 اعتبار سے خاص طور پر ہیں. ان ٹرمس آف لائف, ان ٹرمس آف نالج, ان ٹرمس آف سویلائزیشن. یعنی زندگی کے اعتبار سے محدودیت, علم کے اعتبار سے محدودیت, اور تہذیب کے اعتبار سے محدودیت. یعنی انسان کی لمیٹیشن جو ہے بیسیکلی 3 اعتبار سے ہیں. ان ٹرمس آف لائف, ان ٹرمس آف نالج, ان ٹرمس آف سویلائزیشن. لائف کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں ہر شخص جو ہے وہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ مر جاتا ہے. یعنی 100 ایئرس کے آس پاس مر جانا ہے ہمیں. کوئی بادشاہ, کوئی بڑے سے بڑا, کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنے کو ڈیتھ سے بچا نہیں سکا. قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر آدمی کو مرنا ہے. ایوری ہیومن بینگ از ڈیسٹینڈ ٹو ڈائی. اور پوری ہسٹری جو نون ہسٹری ہے 25,000 سال تک تو کچھ نہ کچھ ٹریس ملا ہسٹری کا. اس کے آگے جو ہے ہسٹری ہے, کبھی بھی یہ اگر کوئی آدمی موت نہ ہوتی اس کو تو آج تک وہ زندہ رہتا. وہ ابھی بھی زندہ آپ کو نظر آتا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے جو 25,000 سال سے جی رہا ہے. وہ تو ایسا تو کوئی انسان نہیں. تو یہ لمیٹیشن ہماری ہے کہ ہم جینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر ملے, ہمیشہ ہم رہیں دنیا میں, لیکن ہم مر جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کل سائنس میں سب سے ریسرچ ہو رہی میڈیکل سائنس میں. ایک زمانہ تھا کہ سب سے ریسرچ ہوتی تھی تھیوریٹیکل سائنس میں, اب نہیں ہے. اب تو یا تو اپلائڈ سائنس میں ریسرچ ہوتی ہے یا میڈیکل سائنس میں. تو بہت زیادہ کوشش کی گئی, تو اب میڈیکل مائنڈ نے کوشش کی کہ انسان کو مرنے سے بچایا جائے, لیکن 1% بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. انسان کو بال مر رہا ہے. ہر انسان ایک ٹائم آتا ہے مر جاتا ہے. 50 سال, 70 سال, 60 سال, 100 سال کے آس پاس مر جاتا ہے. تو یہ ہے لمیٹیشنز لائف کی. لمیٹیشنز لائف کی لمیٹیشن. ہم اپنی لائف کو اتنا لمبا نہیں کر سکتے کہ ہزاروں سال تک جیتے رہیں. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان ٹرمز آف لائف انسان کی محدودیت. اب اگر اس کو آپ نہ مانے محدودیت کو, کیا ہوگا؟ آپ کا پورا بہیویئر ان ریئلسٹک ہو جائے گا. تو ریئلسٹک اپروچ جب آئے گا جب اپنی محدودیت کو مانے. میں نے جو اسٹڈی کی ہے اور جو میں نے سمجھا ہے, سب سے بڑی نالج جو ہے یہ جاننا کہ میری لمیٹیشنز ہیں. سب سے بڑا گیان یہی ہے کہ آپ جانیں کہ آپ علم کے آخری حد تک نہیں پہنچ سکتے. فارسی کا ایک بہت اچھا 2 لائن ہے اس کی, آکس کے
آکس کے نہ دانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد در بمانت. واکس کے بدانت و بدانت کے ندانت انیس خرے لنگ بمنزل برسانت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو جانتا نہیں لیکن سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ ہمیشہ جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی جان نہیں پاتا. یہ جانتا نہیں ہے لیکن اس بھرم میں ہے کہ میں تو جانتا ہوں، تو ہمیشہ وہ جہل مرکب میں رہتا ہے. جہل مرکب کہتے ہیں جانتا کچھ نہ ہو اور سمجھے کہ میں تو جانتا ہوں، اسی بھرم میں جیتا اور مر جاتا ہے. اور دوسری لائن یہ ہے کہ جو شخص جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ جانتا نہیں، اس کی مثال بھی ایک لنگڑے خچر کی ہے، کبھی نہ کبھی منزل میں پہنچ جائے گا. تو اس دنیا میں جو بھی زیادہ جانا جس نے، اسے یہ جانا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا. سوکریٹس جو ہے دنیا میں سب سے بڑا تھنکر مانا جاتا ہے، جو گریس میں پیدا ہوا. تھنکرس کے فہرست میں ٹاپ پر اس کا نام ہے سوکریٹس کا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ زائد زندگی علم حاصل کرتے رہے تو آپ نے کیا جانا؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ میں نے یہ جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا. تو جو آدمی، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو آور لمیٹیشنس. تو ہماری عمر محدود ہے، ہم سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم ہمیشہ جی سکتے ہیں، تو ہماری ساری پلاننگ غلط ہو جائے گی، ہماری ساری پلاننگ غلط ہو جائے گی. تو سب سے پہلی جو محدودیت جس کو ہمیں فیس کرنا ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہے کہ ہمیں محدود عمر ملی ہے، اسی محدود عمر میں مر جانا ہے. تو جو کچھ کرنا ہے اسی محدود عمر میں کر لو. اگر یہ سمجھ کر پلاننگ کریں آپ کہ آپ کو تو 25,000 سال جینا ہے، تو ساری پلاننگ آپ کی غلط ہو جائے گی. دوسری جو محدودیت ہے یا لمیٹیشن ہے وہ ہے علم کی، نالج کی. دیکھیے یہ جو باقاعدہ جو ڈسپلنڈ جو پیدا ہوا، ڈسپلنڈ وے میں سوچنا، ڈسپلنڈ وے میں جاننا، ڈسپلنڈ نالج جس کو کہتے ہیں، تو فلاسفی سے شروع ہوا. اور فلاسفی جو ہے آج تک کچھ کہیں پہنچی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کے جتنے بڑے مائنڈ تھے، بڑے مائنڈ، سوکریٹس اور پلیٹو، ایرسٹاٹل سے لے کر ہزاروں بہترین مائنڈ جو تھے فلاسفی میں لگے، لیکن فلاسفی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکی. فلسفی سر حقیقت یا توانست کشود گشت راز دیگر آراز کر افشامی کر. تو کسی بھی فلاسفر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علم کو میں نے پورا پا لیا. کیوں؟ لمیٹیشنز ہمارا مائنڈ جو کام کرتا ہے، جو ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر جس میں ہم سوچتے ہیں، جو فریم ورک ہے جس میں ہم سوچتے ہیں، وہ لمیٹڈ ہے. ایک حد آ جاتی ہے. اسی لیے ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. جتنا ہم آگے بڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچھ جانے نہیں، ابھی تو اور بھی ہے، ابھی اور بھی ہے. جسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک زمانے میں مانا جاتا تھا کہ میٹر جو ہے ایٹم کا مجموعہ ہے. ایٹم کو سمجھتے تھے کہ جزء لا یتجزا ہے، یعنی آخری ہے، اس کو اسپلٹ نہیں ہو سکتا. اب میٹر اسپلٹ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ سب الیکٹران ہے، اور الیکٹران کیا ہے؟ وہ ایک میٹ ڈانس ہے میٹر کا.
یعنی الیکٹران کی حد میں پہنچ کے معلوم ہوا کہ وہ تو نہ تو آبزرویبل ہے، نہ آپ اس کو دیکھ سکتے نہ کچھ کر سکتے. وہ ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اپنے آپ کو. اسی لیے بہت سی کتابیں چھپی ہیں اس پر. اس میں سے ایک کتاب ہے سولیون کی، اس کا نام ہے لمیٹیشنز آف سائنس. اس میں وہ کہتا ہے کہ سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. سائنس تو ہم کو صرف جزئی علم دیتی ہے. کیوں؟ اپنی محدودیت کی وجہ سے. ہمارا مائنڈ محدود ہے، ہماری نالج محدود ہے، ہمارے انفراسٹرکچر محدود ہے، ہمارا فریم ورک محدود ہے. تو سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنی بے علمی کو دریافت کرے، اپنی بے علمی کو دریافت کرے. عربی میں مثل ہے کہ لا ادری نصف العلم. یہ کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. لا ادری نصف العلم، یہ کہہ سکنا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. کیونکہ جب آپ یہ کہہ سکے کہ میں نہیں جانتا تو آپ نے کم از کم ایک سچائی کو پایا. وہ سچائی یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہماری لمیٹیشنس ہے. اسی لیے ہندو فلاسفی میں مانا جاتا ہے کہ آخری جو اسٹیج ہے وہ ایمپٹینس ہے. آدمی ایمپٹی مائنڈ ہو جائے تو سمجھے کہ سب سے بڑا اسٹیج تک پہنچ گیا. وہ سوامی ویویکانند سے ایک بار کہا گیا کہ آپ ہندو فلاسفی کا جسٹ بتائیے. تو بلیک بورڈ تھا وہاں، بلیک بورڈ نے زیرو لکھ دیا، زیرو. یعنی آخر میں پہنچتے ہیں ہم زیرو تک. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اس سے کہ ہم کچھ جانتے ہیں، لیکن آخر میں جہاں پہنچتے ہیں وہ زیرو ہوتا ہے، ایمپٹینس ہوتا ہے. تو محدودیت جو ہے انسان کی، محدودیت جو ہے انسان کی، اس سے وہی بے خبر ہو سکتا ہے جس کو علم نہ ہو، جس سے کچھ اسٹڈی نہ کی ہو، جو سمجھے کہ میں جانتا ہوں. ایک مرتبہ میں گیا مہاراشٹر میں ایک گاؤں میں، تو وہاں کوئی صاحب کہاں ٹھہرا تھا میں، تو ان کا بچہ، تھوڑا سا بچہ تھا، تو وہ کہتا تھا وہاں کی زبان میں، ہما کو سب معلوم ہے. ہما وہاں کہتے ہیں ہم کو، ہما کو سب معلوم ہے. تو میں کہا کہ یہ بچہ کیا جانتا ہے، ابھی تو مشکل سے ٹین ایجر ہوگا شاید وہ. تو پہلے کا باپ یہی سکھاتا تھا کہ دیکھو کبھی یہ مت کہنا کہ ہم نہیں جانتے، کہو ہما کو سب معلوم ہے. اب بتائیے کہ ابھی وہ ایک ٹین ایجر ہے، اس نے کیا جانا، لیکن باپ الٹی خوراک اس کو دے رہا ہے. یہ کہو کہ ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی ہم کیا جانیں گے. تو یہ سب سے بڑا علم ہے کہ آپ یہ دریافت کریں، یہ ڈسکور کریں کہ میں نہیں جانتا. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب سے بہت پہلے 1940 میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے. اس وقت میرا ایک مزاج بن گیا کہ آئی ڈونٹ نو. ان اسٹارٹنگ پوائنٹ میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو. ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، ایک حدیث کو ہم تحقیق کرنے لگے. چھوٹی سی حدیث، لا تکتبوا انی غیر القرآن، چھوٹی سی حدیث ہے. اس پر پورا دن بیت گیا ہمارا. مولانا زکوان صاحب نے انٹرنیٹ تلاش کیا، کتابوں میں تلاش کیا، ہم لوگوں نے مل کر پورا دن کا 2 دن بیت گئے اسی میں، ایک چھوٹی سی حدیث میں. تو میرا مزاج بچپن سے یہ بن گیا کہ آئی ڈونٹ نو. تو میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ آئی ڈونٹ نو ہوتا ہے. اسی لیے میں کھوج کرتا ہوں، لرننگ کرتا ہوں، ڈسکشن کرتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ فرض کر لو کہ ہمارا کو سب معلوم ہے، ایسا میں نہیں کرتا. تو انسان جو ہے اگر یہ نہ جانے کہ میری لمیٹیشنز ہیں،
میں موت کی طرف جا رہا ہوں, زندگی کی طرف نہیں جا رہا ہوں, تو وہ سرکش ہو جائے گا, سرکش, بڑی بڑی باتیں کرے گا. ایسے اگر آدمی یہ جانا ہے کہ میری نالج کے بارے میں میری لمیٹیشنس ہیں, اس بات کو صرف سائنٹسٹ جانتا ہے. میرا خیال کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہے اوور اسپوکن نہیں ہوتا. جتنے سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ سب ان کی زبان بہت ہی انڈر ٹون ہو کر بولتے ہیں. کوئی سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, اپنی لمیٹیشنس کو. تو سائنٹسٹ کبھی بھی آؤٹ اسپوکن نہیں ہوتا. آؤٹ اسپوکن وہی لوگ ہوتے ہیں جو سائنس سے بے خبر ہو, جو سائنس کی سائنٹیفک ٹریننگ جس کی نہ ہوئی ہو. تو دوسرا جو لمیٹیشنس ہے وہ ہے نالج کا, علم کا. کیونکہ جو وہ چاہیے, جو ڈیٹا چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. محدود ڈیٹا کو لے کر کے ہم سوچتے ہیں, وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کی تلافی کیا ہے؟ وہی پیغمبر. یعنی اتنا بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوا آئنسٹین, ساری زندگی اس نے مطالعہ کیا نیچر کا, کائنات کا. آخر میں کیا کہا اس نے؟ دا موسٹ inconceivable fact about nature is that it's conceivable. سب سے زیادہ ناقابل فہم بات نیچر کے بارے میں یہ کہ قابل فہم ہے. اس کو بڑھ گیا وہ. کیوں؟ وہی کا اس کو, یعنی وہی سے مدد نہیں لے سکا تھا. وہ صرف اپنے یعنی اپنی لیبورٹری میں اپنے جو سائنٹیفک طریقے ہیں اسی میں جیتا ہے, اسی میں مر گیا وہ. تو کوئی بھی سائنس, کوئی بھی یعنی سیکولر علم آپ کو پوری جانکاری نہیں دے سکتا. اس کی تلافی کون کرتا ہے؟ پیغمبر. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا یسألونک عن الروح قل الروح من ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہاں روح جو ہے روح کے معنی میں نہیں ہے, اسپرٹ کے معنی میں نہیں ہے, یہ وحی کے معنی میں ہے. کہ خدا نے وحی کیوں بھیجی؟ کیونکہ تمہارے پاس علم قلیل ہے, لمیٹڈ نالج ہے. تمہاری لمیٹڈ نالج کو کی تلافی کے لیے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے جو ان پر وحی اتری, اور وحی کے ذریعے سے انہیں پوری نالج دی انسان کو. تو جو آدمی چاہے فلاسفر ہو, چاہے سائنٹسٹ ہو, چاہے کوئی بڑے سے بڑا اسکالر ہو, اگر وحی سے مدد نہیں لیتا وہ, تو کیا ہوگا؟ وہ جیے گا کنفیوژن میں, بیولڈرمنٹ میں. کیونکہ جو بھی علم اس کے پاس ہے وہ سب لمیٹڈ ہے. ان لمیٹڈ علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو انسان کو خدا نے لمیٹڈ نالج دے کر کے یہ اس کو سبق دیا کہ تم کو اپنی اس کمی کی تلافی کے لیے پیغمبر کا سہارا لینا چاہیے.